فقال الله عز وجل في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے دل میں ہو عشق محمد تو دوزخ کیسے پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے فرشتوں ذرا ٹھہرو میرے اعمال نہ دیکھو پہلے دیکھو کہ محمد کا ارادہ کیا ہے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے کل اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ مالک کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کے پاک گھر میں جمع ہو کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ دعا ہے مالک کائنات ہمارا آنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا عبادت کرنا، ذکر رسول سننا سنانا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، یہ جمعہ شاہد کہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ ہو، یہ گھڑی ہماری زندگی کی آخری گھڑی ہو، تو آج کے اس جمعۃ المبارک کی محفل میں اجتماع میں ہم اسی نیت سے بیٹھیں کہ مالک ہم بڑے ہی گنہگار ہیں، ہم نے اپنی سوچ سے بھی زیادہ گناہ کر لیے ہیں، مالک تو رحیم ہے، ہم تیری بارگاہ میں آ چکے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ تو یقیناً جو جس ارادے سے آتا ہے، جو جس نیت سے آتا ہے، مالک کائنات اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ تو آج کا ہم اس گھڑی اور اس لمحے میں یہ نیت کر کے بیٹھیں کہ مالک حبیب کا صدقہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، اور انشاءاللہ زندگی اگر رہی تو آنے والا جمعۃ المبارک قسمت والے، نصیب والے جمعۃ المبارک میں ہی پڑھیں گے، رمضان المبارک میں۔ آنے والا جمعۃ المبارک قسمت اور نصیب والے ماہ رمضان میں ہی دیکھیں گے۔ مالک کائنات ہمیں بھی وہ پر نور سعادتیں، وہ برکتوں والا مہینہ، وہ عظمت اور شان والے ایام ہمیں بھی نصیب فرمائے۔
مالک کائنات کے حبیب، مالک نے اپنے حبیب کو بڑی ہی شان عطا فرمائی ہیں، بڑی ہی شان عطا فرمائی ہیں۔ حبیب کے دنیا پر بھیجنے سے پہلے اپنے حبیب کے 1,00,000 کم و بیش 24,000 یہ 23,000 1,23,999 انبیاء کرام بھیج کر اپنے یار کے تذکرے کرواتا رہا، اپنی شان، اپنے یار کی شانیں بتاتا رہا کہ اب جو تمہارے بعد آنے والی شخصیت ہے، تمہارے بعد جو آنے والی ذات ہے، تمہارے بعد جو آنے والی وہ پر نور ہستی ہیں جن کی وجہ سے میں نے تمہیں بھیجا ہے۔ یعنی آقا کو وجہ الکائنات بنا کر بھیجا۔ کائنات بنانے کی وجہ میرے مصطفیٰ کا جشن ہے، میرے مصطفیٰ کی آمد ہے۔ اگر حضور نہ آتے، حدیث قدسی ہے، میرے مصطفیٰ اس کو روایت کرتے ہیں، مالک کائنات کے وہ الفاظ ہیں۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جو کلام رب کا ہو، روایت کرنے والے خود مصطفیٰ ہوں۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، مالک نے فرمایا لولاک لما خلقت الدنیا، اے میرے محبوب اگر آپ کا بھیجنا مقصود نہ ہوتا دنیا پر تو میں دنیا کو بناتا ہی نہ۔ لولاک لما خلقت الشمس، حبیب اگر آپ کا بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اس سورج کو نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، محبوب اگر آپ کا بھیجنا دنیا پر مقصود نہ ہوتا تو میں یہ فلک نہ بناتا، یہ آسمان اور فلک یہ نہ بناتا۔ لولاک لما خلقت القمر، حبیب اگر آپ کا بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں چاند کو بھی نہ بناتا۔ چاند کو جس کی مثال کسی حسن والے کی دینی ہو تو لوگ کہتے ہیں ہمارا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے، ہمارے مرشد چاند کے ٹکڑے ہیں، ہمارے فلاں صاحب وہ تو اتنے ہنسی ہیں، مالک نے ان کو اتنا ہنسی بنایا گویا کہ اس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا لگتا ہے۔ ارے جس حسینوں کی ہم مثال دنیا والے دیتے ہیں کہ اتنا حسین ہے کہ چاند کا ٹکڑا، اس چاند کو بھی مالک نے فرمایا حبیب اگر آپ کا آنا مقصود نہ ہوتا اس چاند کو بھی نہ بناتا، اس چاند کو بھی نہ بناتا۔ میرے مصطفیٰ وجہ الکائنات ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مالک نے آخری الفاظ جو ارشاد فرمائے ہیں وہ فرماتا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، حبیب اگر آپ کا بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنے آپ کو دنیا پر رب ظاہری نہ کرتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے دنیا بنی مصطفیٰ کا صدقہ، کائنات کی ہر نعمت بنی مصطفیٰ کا صدقہ۔ 1,24,000 غم و پیش انبیاء تشریف لائے تو مصطفیٰ کریم کا صدقہ، حضور کا صدقہ، لیکن حضور کو پوری کائنات کا مالک بنا کر بھیجا ہے۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ کی توجہ ہے؟ نہیں، ویسے میں پوچھ رہا ہوں کہ جب بات ہوتی ہے آپ کو سمجھ میں بھی آتی ہے یا وقت کے پورا ہونا ہے؟ اچھا، جس کو سمجھ میں آتی ہے بزرگوں کو معافی ہوتی ہے، باقی جو جاندار ہو وہ تو کم از کم سبحان اللہ زور سے کہو۔ مصطفیٰ وجہ الکائنات ہیں، یہ ساری عظمتیں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانے کے لیے۔ یہ تو دنیا ہے، دنیا ابھی بنی نہیں تھی، میرے مصطفیٰ کی شانیں پہلے بلند تھی۔ تفسیر روح البیان کے اندر روایت کرنے والے امام جعفر صادق وہ روایت کرتے ہیں امام محمد باقر سے،
امام جعفر صادق ہیں بیٹے محمد باقر کے، وہ اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے روایت کرتے ہیں۔ امام زین العابدین اپنے بابا جان امام حسین سے روایت کرتے ہیں۔ امام حسین اپنے بابا مولا علی مشکل کشا سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں والضحیٰ کے مکھڑے والے نے یہ بات بتائی ہمیں، سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے غلاموں تمہیں پتہ ہے کہ مالک کائنات نے یہ دنیا جہاں بنانے سے پہلے ابھی آسمان بھی نہ بنائے تھے، بلکہ ابھی حجاب تک نہ تھا، کچھ نہ تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے میں اپنے رب کے ہاں اس وقت بھی نبی تھا، نبی تھا۔ تو یہ سرکار کا بتانا، حضور کا یہ بتانا کہ میں 40 سال کے بعد آ کر مجھے نبوت نہیں ملی، مجھے 40 سال کے بعد نبوت نہیں ملی، وہ تو اظہار نبوت تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ 1,24,000 پیغمبر کہ جو پیشانیوں میں نور چلتا رہا وہ میرے مصطفیٰ کا نور تھا۔ اگر کشتی نوح کو نجات ملی ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ تھا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ والے لکھتے ہیں، سیرت والے لکھتے ہیں، جناب نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنانے کا حکم ہوا، آپ نے کشتی تیار کر دی، 4 تخت کم ہو گئے۔ کتنے؟ 4 تخت کم ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ ایک درخت لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی کو وحی ہوئی، آپ نے جب عرض کی مولا 4 تخت کم ہیں، اب لکڑی کہاں سے لوں؟ تو فرمایا فلاں دریا کے اندر جاؤ، وہاں ایک درخت لگا ہے، اس کو اکھیڑ کے اس کے پھٹے نکلوا کے اس تک کشتی میں لگواؤ۔ درخت آ گیا، درخت جب آیا پھٹے چیرے گئے، پھٹے جب لگوائے تو عرض کی پروردگار پھٹے 4 ہیں لیکن بناتا ہوں دیمک لگ جاتا ہے، کیا کروں؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا اے میرے نوح، اگر کشتی کو دیمک سے محفوظ کرنا چاہتے ہو تو ان 4 پھٹوں پر، ہر ایک پھٹے پر میرے یار کے غلاموں کے نام درج کرو۔ مولا تیرے یار کے غلام کون ہیں؟ فرمایا پہلے پھٹے کے اوپر لکھ دو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے پہ لکھ عمر فاروق، تیسرے پہ عثمان، چوتھے پر مولا علی مشکل کشا۔ مولا یہ ہے کون؟ فرمایا یاد رکھنا یہ تیری کشتی ان کے صدقے بچ رہی ہے، یہ نام ان کے ہیں، میرے آخری حبیب آئیں گے، یہ ان کے غلام ہوں گے 4۔ ایمان والو، کشتی نوح کی بقا جن مصطفیٰ کے غلاموں کے ناموں سے ہے، اگر کشتی نوح پہ لگ جائے تو قیامت تک اس کو دیمک نہیں کھاتی۔ جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو، قبر میں اس کو کیڑے کیسے کھاتے؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے لیکن مالک اپنے حبیب کے غلاموں کے نام لکھوا رہا ہے۔ یہ ان کے غلاموں کا عالم یہ ہے تو سرکار کے عالم کیا ہوگا؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ دنیا پر تشریف لے آئے، توجہ ہے آپ کی؟ حضور، یہ تھا حضور کا دنیا پر جلوہ افروز ہونا سے پہلے کی بات۔ میرے مصطفیٰ جب دنیا پر تشریف لائے پھر تو بہار کو بھی بہار مل گئی، بہار میں بھی بہار آ گئی۔ میرے مصطفیٰ تشریف لائے، اللہ رب العزت نے پوری کائنات کی زمین کو پاک فرما دیا۔ وجہ کیا تھی؟ میرے مصطفیٰ نے جیسے اپنا قدم مبارک زمین پر رکھا، پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان کی عبادت گاہیں مخصوص تھی، مخصوص جگہ تھی، اس کے علاوہ عبادت نہیں کر سکتے تھے، مخصوص جگہ تھی کہ یہاں عبادت کرنی ہے۔ لیکن کریم آقا جب تشریف لائے، حبیب کا دنیا پر حضرت سیدہ آمنہ کی گود میں
قدم رکھنا تھا، مالک نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کی خاطر پوری کائنات کی زمین کو پاک کر دیا۔ یہ جو بار بار آتا ہے نا قرآن میں، آپ نے پڑھا ہوگا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ اسی کا تو مصداق ہیں، یہی تو شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ ذکر سے مراد یہ نہیں کہ مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہو، تسبیح پڑھو، مصطفیٰ کا ذکر ہر انداز میں ہوتا ہے، حبیب کا ذکر ہر انداز میں ہوتا ہے۔ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند فرمایا، دنیا والوں نے شانیں دیکھی۔ میرے مصطفیٰ کریم بیٹھے مسجد نبوی کی چٹائی پر ہوتے، لیکن جو نگاہ اٹھاتے تو عرش معلیٰ پر جاتی، جنت کے نظارہ کرتے۔ نماز استسقاء پڑھاتے ہیں میرے مصطفیٰ، سرکار فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ نے یوں اپنا ہاتھ مبارک بلند فرمایا، کچھ پکڑنا چاہا پھر چھوڑ دیتے۔ 3 مرتبہ سرکار نے یوں فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج ہم نے نماز میں پہلی دفعہ ایسا معاملہ دیکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں جب ہم نماز پڑھ رہے تھے نا، میں نے یوں نگاہ اٹھائی تو سامنے میرے جنت تھی۔ کیا تھی؟ جنت تھی۔ میں نے نگاہ اٹھائی سامنے جنت ہے، میں نے چاہا کہ انگور کا ایک گوچھا ہے، اس کو توڑنا چاہا، پکڑتا تھا پھر چھوڑ دیتا۔ سرکار فرماتے ہیں اگر میں اس کو ایک گوچھے کو لے آتا نا دنیا پر، قیامت برپا ہو جاتی، لیکن اس کی برکتیں اور وہ ختم نہیں ہوتا کبھی۔ کھڑے زمین پر ہیں، نگاہ اٹھائیں، ہزاروں سال کی مسافت، اپنا ہاتھ یہاں سے اتنا بلند کیا، بس اتنا ہی بلند کیا تو جنت کے اندر چلے جائیں، جنت کے اندر، وہاں جنت کے میووں کو توڑ لیں، پکڑ لیں۔ یہ مصطفیٰ کی شان ہے۔ یہ دنیا والوں کو جب میرے مصطفیٰ دنیا پر تشریف لائے، یہ وہ شان ہے، شان حضور کی وراء الورا ہے۔ سب سے بڑی شان یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ پر مالک نے جو کلام پاک اتارا نا، قرآن مجید، یہ قیامت تک معجزہ ہے، قیامت تک معجزہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کو جو کلام، اس میں ہے کیا؟ اس کلام میں کیا ہے؟ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں، جو حضرات پڑھے ہیں، پڑھ لیا ہے، وہ کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمہ بھی کنز الایمان اٹھائیں تو عشق بھی بڑھتا جائے گا، محبت بھی حضور سے ملتی چلی جائے گی اور ثواب بھی ملتا چلا جائے گا۔ پڑھیں نا آپ کبھی ترجمے کے ساتھ، جہاں جہاں علم تارا لفظ آیا ہے، جہاں جہاں بھی آیا ہے، آپ اس کا معنی کر لیں۔ علم میں شروع میں حمزہ ہے، یہ حمزہ استفہامیہ کہلاتا ہے، کسی سے سوال کرنا، کسی سے سوال کرنا، سوال ایسا ہو کہ استفہامیہ ہو۔ اس کے بعد ہے لم، یہ نفی کا ہے۔ کیا ہے؟ نفی کا، یعنی اگر حمزہ ہٹا دو نا تو معنی ہوتا ہے لم تارا، آپ نے نہیں دیکھا۔ کیا؟ اس کا معنی اگر حمزہ ہٹا دیں تو معنی ہوتا ہے لم نہیں ترا، آپ نے دیکھا، یعنی آپ نے نہیں دیکھا۔ یہ جو حمزہ ہے یہ اس نفی کو ختم کر رہا ہے، استفہامیہ پوچھ رہے ہیں میرے مالک حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ بات کس کی ہے؟ میرے مصطفیٰ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا ہے نا، 2.5 سال یا 5 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی ہے، مختلف روایتیں ہیں۔ بعد قرآن کہہ رہا ہے الم تارا، کیا حبیب آپ نے دیکھا نہیں؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ فیل والے واقعے کو آپ دیکھ ہی تو رہے تھے، تو حضور کی ولادت نہیں ہے، حضور دیکھ رہے تھے۔ جناب آدم علیہ السلام بنے، مالک نے مشورہ کیا، ابھی بنائے نہیں تھا، مشورہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، آپ قرآن اٹھائیں، اذ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اذکروا، مانا یاد کیجئے۔ یار یاد اس سے کرایا جاتا ہے جس نے کبھی کچھ دیکھا ہو، کسی کے سامنے کوئی منظر پیش ہوا ہو، پھر اس سے کہا جائے کہ وہ مقام یاد کرو نا۔
کہ جب آپ وہاں گئے تھے وہ ایک چیز دیکھی تھی، اس کو یاد کرو، تصور میں لے آؤ، وہ معاملہ کیسا تھا؟ جناب آدم کو مالک نے اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، پھر اس کے بعد آپ کی پشت مبارک سے سلسلہ انبیاء چلتا رہا۔ حضور کا کم و بیش نمبر ہے 1,24,000 کے بعد، کتنا بعد، اور ابھی جناب آدم بنے بھی نہیں تھے، مشورہ لیا مالک نے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا۔ اچھا، مالک نے مشورہ لیا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، مشورہ۔ تو اس میں معنی آ رہا ہے کہ یاد کرو حبیب، جب تیرے رب نے ملائکہ سے مشورہ کیا، جناب آدم ہی نہیں بنے ابھی، تو مشورہ چل رہا ہے، لیکن خطاب کیا ہے؟ حبیب آپ یاد کرو جب جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں تیرے رب نے مشورہ کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں مصطفیٰ کائنات کی ذات اس وقت بھی دیکھ رہی تھی، اس وقت بھی دیکھ رہی تھی یہ منظر دنیا، اور اس سے پہلے۔ اب چلیے آخرت کی طرف، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ انسان دنیا پہ رہتا ہے، اب ہم بظاہر حضور کو نہیں دیکھ پا رہے، لیکن جن کو مالک نے آنکھ کی وسعت دی ہے وہ آج بھی دیکھتے ہیں، جن کو مالک نے نوازا ہے، حضور دکھتے ہیں پر دیکھنے والی آنکھ ہو، حضور دکھتے ہیں پر دیکھنے والی آنکھ ہو۔ عبدالحق محدث دہلوی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے کئی سال مصطفیٰ کے روضے مبارک کے نیچے دین مصطفیٰ پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے۔ جب عالم بن چکے، جب علم کا عبور حاصل ہو چکا، میرے مصطفیٰ نے زیارت فرمائی، سرکار نے فرمایا عبدالحق اب ہندوستان میں جا، میرے دین کا کام کر۔ اور جو روزے پاک پہ جاتا ہے نا، حاضری دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ روزہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مدینہ کا چھوڑنا، اللہ آپ سب کو لے جائے، مدینہ کا چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ عرض کی لجپال، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، حضور مجھ سے وہاں رہا نہیں جائے گا، حضور یہاں تو صبح شام آپ کے روزے کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر تیرے حدیث پڑھتا ہوں، حضور جب دور ہو جاؤں گا یہ نظارہ بھی نہیں آئے گا، حضور تیرا یہ غلام رہے گا کیسے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں عبدالحق پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جا تو ہندوستان میں میرے دین کا کام کر، بس یہ کام کرنا، جب دین کی تبلیغ کرنے کے بعد تم فارغ ہو جاؤ، رات کو وضو کرنے کے بعد 2 نوافل پڑھ کے میرے گنبد کی طرف منہ کرنا، یہاں تو گنبد کی زیارت کرتا ہے، وہاں گنبد والے کو دیکھا کرے۔ بات یہ ہے کہ آنکھ میں مدم ہو، آنکھ وہ ہو داتا علی حجویری والی، آنکھ ہو بابا فرید گنج شکر والی، اور آنکھ ہو سلطان العارفین جیسی، آنکھ ہو معین الدین چشتی اجمیری جیسی، تو دنیا کے کسی کونے پر ہو مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ حضرت جناب اویس کرنی رضی اللہ تعالی، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ آپ رحمت اللہ علیہ مصطفیٰ کی حیات طیبہ میں تھے، لیکن سرکار کی زیارت نہیں کر پائے۔ یہ بہت طویل واقعہ ہے، آپ کی داستان ہے عشق کی، کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بندہ کہیں بھی ہو، مصطفیٰ کا چہرہ اس کے سامنے رہتا ہے، اگر آنکھ مصطفیٰ کی عشق والی ہو، ادب کرتا ہو رسول کا، زندگی گزارنا چاہتا ہو رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر، پھر دنیا کے کسی کونے پہ بیٹھا ہو، مصطفیٰ اس کو زیارت کرواتے ہیں۔ جناب فاروق اعظم اور مولا علی پہنچے وصیت کے مطابق، آپ نے پوچھا
حضور والا آپ تو ساری زندگی میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہے، چلو میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں جناب بتائیے کہ کون سا سوال ہے؟ آپ نے تو جناب 23 سال مدینے میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہے، 13 سال 10 سال اور 13 سال وہاں رہے اور ہر وقت مصطفیٰ کی کچہری میں بیٹھا کرتے تھے، مجھے ایک سوال کا جواب دو۔ آپ کہنے لگے، فرمانے لگے بتاؤ کیا سوال ہے؟ حضرت اویس کرنی فرمانے لگے، عرض کرنے لجپال مجھے بس اتنا بتا دو، یہ میرے مصطفیٰ کے جو بھویں تھے، ابرو مبارک تھی، یہ ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ کیا تھا؟ ملی ہوئی تھی یا الگ الگ تھی؟ اب دونوں حیران ہیں کہ یار کبھی اس طرف ہم نے توجہ ہی نہیں کی، یہ کون سا سوال ہے؟ جب وہ خاموش ہوئے تو آپ نے فرمایا میں بتاتا ہوں۔ کیا کہا؟ میں بتاتا ہوں۔ ویسے کرنی عرض کرنے لگے لجپال میرے مصطفیٰ کے یہ ابرو مبارک جو تھی، جب میرے مصطفیٰ دور سے دکھتے تو یہ ملی ہوئی دکھتی تھی، جب میرے سرکار قریب آتے تو یہ جدا جدا دکھتی تھی۔ پوچھنے لگے اویس تو نے کیسے دیکھ لیا؟ فرمایا تم مدینے میں رہ کر زیارت کرتے تھے، میں ادھر رہ کر زیارت کیا کرتا۔ یہ ہے دنیا والے، میرے مصطفیٰ کا کرم ہے ان پر، لیکن آخرت میں منظر کیا ہوگا؟ مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب کے غلاموں جب تم گناہ کر بیٹھو، جب تم اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھو، مولا ہم کہاں جائیں؟ تیری بارگاہ میں آ جائے مولا، تیرا گھر ملتا نہیں، ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں وہاں تو نہیں ملتا، تیری مسجد میں جاتے ہیں وہاں تو نہیں ملتا، مولا بتا اگر تجھے ناراض کر بیٹھے ہم کہاں آئیں؟ مالک فرماتا ہے جاؤک، اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو میرے یار کے دربار میں آ جاؤ۔ مولا تیرے یار کے دربار میں آ گئے، اب ہم کیا کریں؟ مالک فرماتا ہے فاستغفر اللہ، اللہ سے مجھے اللہ سے توبہ طلب کرو، استغفار کرو۔ اچھا مولا ہم توبہ کرتے ہیں، ہم استغفار کی کثرت کرتے ہیں، تیرے خانہ کعبہ کے حتیم میں بیٹھ کے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں تیرے یار کے دربار میں، وہاں بھی توبہ کرتے ہیں، مولا کیا تو ہمیں معاف فرما دے گا؟ اور مالک فرماتا ہے نا مغفرت ابھی بھی نہیں ہے، توبہ ابھی بھی نہیں ہے، مولا تو نے کہا توبہ کرو، ہم نے توبہ کر لی ہے، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب کہاں جانا ہے؟ مالک فرماتا ہے واستغفر لهم الرسول، تم بھی توبہ کرو، میرے یار بھی تمہارے لیے شفاعت طلب کریں تو پھر میں معاف کر دوں گا۔ تمہارے توبہ کرنے سے ہوگا نہیں، لیکن اگر میرے یار کے ہونٹ کھل گئے نا تمہاری شفاعت کے لیے تو پھر میں معاف کر دوں گا۔ بندہ قبر میں جائے گا، ہر کسی نے جانا ہے، ہر کسی نے جانا ہے، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا اس نے جانا ہے، لیکن قربان جائیے جیسے قبر میں جائیں گے میرے مصطفیٰ سرکار تشریف لائیں گے، قبر سے پھر حشر میں حضور کی عزت کی افضائی ہوگی، حضور کی عزت، حضور کے چرچے، حضور کا ذکر، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، فرماتے ہیں دیکھنی ہو حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہو حشر میں عزت رسول اللہ کی، میرے مصطفیٰ کی وہاں عزت دکھائی جائے گی، میرے مصطفیٰ کی شانیں دکھائی جائیں گی۔ جناب والا یہ تو ہر کوئی جانتا ہے، ہر کسی کے کندھے پر کرامن کاتبین تشریف فرما ہے، گناہ لکھنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، جناب والا نیکیاں لکھنے والا بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن مرنے کے بعد حشر میں حساب کتاب کیسے ہوگا؟ لیکن اوشاق لکھتے ہیں، مفتی احمد جار خان نعیمی آپ فرماتے ہیں لوگوں
وہاں قیامت کا دن ہوگا، وہاں حشر کے دن حساب کتاب صرف 4 گھنٹے میں ہوگا۔ دن ہوگا 50,000 سال کا ایک، اتنا طویل دن ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ حشر کے دن حساب کتاب تو 4 گھنٹے کے اندر ہوگا۔ جناب بتائیے باقی اتنا عرصہ کس کے ذکر میں گزارا جائے گا؟ آپ فرماتے ہیں 4 گھنٹے میں حضور کی امت کا حساب ہوگا، اس کے بعد مصطفیٰ کی ثناخوانی کرائی جائے گی، حضور کی ثناخوانی کرائی جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت برپا ہوگی، ہر بندہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، یہاں تک لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، پسینے کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، کسی کا سینے تک پسینہ ہوگا، کسی کا ناک تک پسینہ ہوگا، کسی کا جناب والا کانوں تک پسینہ ہوگا۔ ہر بندہ یہی کہے گا، ہر امت کا بندہ یہی کہے گا، لوگوں اتنا جناب والا پریشانی کا عالم ہے، چلیے چلیے کوئی سفارشی ڈھونڈتے ہیں، اتفاق ہو جائے گا سب لوگوں کا۔ لوگ کہیں گے دیکھو دیکھو وہ جناب آدم علیہ السلام تشریف فرمائے ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں، عرض کرتے ہیں لجپال اللہ نے آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اللہ پاک نے آپ کو اپنے دست قدرت سے آپ کو بنایا ہے، آپ کائنات کے اندر سب سے پہلے نبی ہیں، حضور والا کرم کیجئے، ہمارے لیے شفاعت کیجئے۔ ساری امتیں جمع ہو کر مصطفیٰ کے جناب حضرت جناب آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی، جا کر جب عرض کریں گی، آپ فرمائیں کہ اذهبوا الى غیری، لوگوں آج مالک کائنات اتنا جلال میں ہے جب کبھی بھی نہیں ہوئے نہ کبھی ہوں گے، آج میری بات نہیں سنی جائے گی، آپ جائیے حضرت جناب نوح علیہ السلام کے پاس، لوگ قافلہ در قافلہ لوگوں کا ہجوم ہوگا، ایک جلوس ہوگا، جو مانتے ہوں گے وہ بھی جا رہے ہوں گے، جو نہیں مانتے ہوں گے وہ بھی جا رہے ہوں گے، جلوس کی شکل میں۔ جلوس ویسے کچھ لوگوں کی نظر میں نبی کی عظمت کا جلوس نکالنا شرک کہلاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تعظیم شرک ٹھہرے تعظیم نبی، جس مذہب میں شرک ٹھہرے تعظیم نبی، ایسے برے مذہب پر لعنت کیجیے۔ وہ سارے لوگ ہوں گے تلاش کیا کر رہے ہیں، جبکہ دنیا پہ ان کا دعویٰ تھا کہ بس مدد تو اللہ سے مانگو، تو وہی مدد کرتا ہے، کسی اور کے پاس جانا نہیں ہے۔ لیکن قیامت کا دن ہوگا، مالک کی ذات ہوگی نا، حقیقی ذات تو وہی ہے اور اسی کی ذات ہوگی، لیکن جناب چلے ہوں گے جناب آدم علیہ السلام کے پاس، انہوں نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ کے پاس، آپ فرمائیں گے نہیں نہیں جناب نوح علیہ السلام کے پاس جائیے، پھر وہ کہیں گے جناب ابراہیم کے پاس جائیے، وہ کہیں گے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے۔ مفسرین فرماتے ہیں الغرض مختصر بات بتا رہا ہوں کہ 1,24,000 کے پاس لوگ ہر کسی کے پاس جائیں گے، ہر کسی کا جواب یہی ہوگا اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ در در پہ لوگ جا رہے ہیں، ڈائریکٹ ان کا اس دروازے پر کیوں نہ بھیجا گیا کہ جس دروازے پر آج سنی جائے گی؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ
मालिक कायनात ने अपने 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, आखिर में अपने यार को भेजा है। हर नबी को, उम्मत को, हर आने वाले इंसान को फरमाया कि जाओ जाओ हर एक नबी की ज़ियारत करके आओ, आखिर मेरे यार को देखना, फिर बताना कि हसीन कितने बनाए हैं। आखिर में मेरे यार के पास आना। जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आएंगे, आपके पास अर्ज करेंगे, लजपाल मालिक ने आपको रूहुल्लाह फरमाया है, आपको लक़ब रूहुल्लाह दिया है, बगैर पाप के आपको तख्लीक फरमाया है, आपको बड़ी अज़मत अता फरमाई है, जनाब हमारे लिए सिफारिश कीजिए। आप फरमाएंगे आज बात मेरी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें उस दरवाजे पे ले चलता हूँ। वापस से कहें सुभान अल्लाह। लेकिन मैं तुम्हें आज उस दरवाजे पे ले चलता हूँ जिसका आज जिसकी बात सुनी जाएगी, जिसको आज खतीब बनाया गया है, जिसको आज जनाब वाला मैशर का इमाम बनाया गया है। आप फरमाते हो, शाख फरमाते हैं कि फ़कत सबब है इतना इनकाद बज़्म महशर का, फ़कत सबब है इतना इनकाद बज़्म महशर का कि आज उसकी शान महबूबी दिखाई जाने। आज सिर्फ महशर बर्पा है, वजह क्या है इसके बर्पा करने की? हालांकि बंदे के मरने के बाद मालिक के जो फरिश्ते हैं वो हिसाब फौरन लिखते रहते हैं, वो फौरन समरी बनाकर पेश कर देते हैं, लेकिन आज जो ये सबब बना हुआ है, आज हिसाब किताब का दिन नहीं है, आज अज़मत मुस्तफ़ा दिखाने का दिन है। सारी उम्मतें जमा होकर हुजूर के कदमों में हाजिर हो जाएंगी, दरबार रिसालत में जमा हैं। हुजूर के बाद पास जब आएंगी, सरकार फरमाएंगे आना लहा, पर मैं ही तो इसलिए हूँ, मैं इसी दिन के लिए तो हूँ। हुजूर फरमाते हैं, खुद हदीस पाक है, वो हदीसें ये तमाम जिसमें आना से शुरू होती हैं। हुजूर अपना जिक्र खुद बता रहे हैं अपनी ज़ुबान से। हुजूर फरमाते हैं मालिक कायनात लिवाहुल हम्द का झंडा क़यामत के दिन महशर के मेरे हाथ में होगा। हुजूर उसके नीचे कौन होगा? फरमाया जनाब आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया और तमाम अंबिया की उम्मत मेरे झंडे के नीचे होगी। सरकार फरमाते हैं ये मेरा एजाज़ है, लेकिन मैं फ़ख्र नहीं कर रहा। हुजूर फिर सरकार फरमाते हैं उस वक़्त 1,24,000 पैगंबर मौजूद होंगे, लेकिन खतीब आज़म मैं हूँ। हुजूर फिर सरकार फरमाते हैं उस वक़्त 1,24,000 पैगंबर, जिसमें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिसको रब ने खलील बनाया, मूसा कलीमुल्लाह जैसी शख्सियत खड़ी होंगी। मालिक कायनात सबसे पहले शफात मेरी कबूल फरमाए। उम्मतें आ जाएंगी सरकार की बारगाह में, अर्ज करेंगी लजपाल आज सारे दर से ठोकरें खाकर आए हैं, आज हर दर से खाली हाथ लौटे हैं। हुजूर बताया है कि आप बड़े लजपाल हो, आपको रब ने करीम बनाया है, आपको रब ने रऊफ़ुर रहीम बनाया है, आपको रब ने खातमुन नबिय्यीन बनाया है, आपको रब ने शफ़ीउल मुज़निबीन बनाया है। हबीब हम तो बस सब दर छोड़कर आपके दर पर आए हैं, हुजूर करम कीजिए। हदीस पाक के अंदर आता है खालिक कायनात अर्शे मुअल्ला पर अपनी शान, जो उसकी अपनी शान है, उस शान के मुताबिक कुर्सी पर जलवा फरोज होगा, और एक कुर्सी पर मेरे मुस्तफ़ा मदीने वाले होंगे। लोग दरे खुदा छोड़कर दरे मुस्तफ़ा पे जा रहे हैं। वहाँ शिरक नहीं होगा, वहाँ हालांकि होना चाहिए था शिरक, क्योंकि खुदा की ज़ात सामने है, वहाँ लोग मुस्तफ़ा के पास जा रहे हैं। मेरे मालिक ने फरमाया यार
जन्नत मैंने बनाई है, जन्नत का मालिक मैं हूँ, लेकिन हबीब शफाअत तेरे हवाले है। कमली वाले जन्नत मेरी है, तेरे लिए मैं इजाजत ये देता हूँ, जिस जिसके लिए इशारा करता जा उसको जन्नत हवाले करता जा। मेरे मुस्तफा की बारगाह में जब तमाम उम्मतें आएंगी, मेरे सरकार फरमाते हैं मैं अपना सर सजदे में रख दूंगा। और क़यामत आने आएगी, महशर बर्पा होगा, ये सारा मंजर उम्मत को, गुलामों को मेरे मुस्तफ़ा मिंबर मस्जिद नबी पर बैठकर बता रहे हैं। ये शान है हमारे नबी की। क़यामत होगी, महशर बर्पा होगा, लोग कहाँ कहाँ होकर जाएंगे, किसको क्या कहा जाएगा, मेरे मुस्तफ़ा ने सब बताया। फिर फरमाया कि फिर जब मेरे तक बात पहुँच जाएगी ना, तो मैं अपनी दस्तार, वो जो उस वक़्त मालिक ने अपने यार को अज़मत वाली दस्तार सर पे पहनाई होगी, हबीब फरमाते हैं मैं अपनी दस्तार उठाकर साइड पे रख दूंगा, दस्तार साइड पे रख दूंगा और अपना सर सजदे में रख दूंगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं जैसे मैं सर सजदे पे रखूंगा, मेरी जुल्फ़े अंबरीन खुल के मेरे चेहरे को ढक लेगी, मेरे चेहरे को ढांप लेगी। मालिक के कायनात फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद, आए मेरे यार अपना सर उठाइए, अपना सर उठाइए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं मालिक अगर जो हुक्म इरशाद फरमाता तो सजदा बड़ा करीबी मामलात होता है, बड़ा करीबी मंजर होता है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो बंदा सर सजदे में रख देता है, अगर बंदे को पता चल जाए उस पर कितनी रहमतें नाज़िल हो रही हैं, तो क़यामत तक अपना सर सजदे से ना उठाए। लेकिन क़यामत का दिन होगा, मेरे मुस्तफ़ा सर सजदे पे रखेंगे, रब फरमाएगा इरफा रासक या मोहम्मद, वो यार अपना सर उठाइए। वजह क्या है? फरमाते हैं कि इसलिए कि जब मेरे मुस्तफ़ा अपना सर मुबारक उठाएंगे ना और जुल्फ़े अंबरीन चेहरे से हटेगी, महबूब मुहिब अपने महबूब के मुखड़े को देख के फरमाएगा मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। तो मेरे मुस्तफ़ा मांगेंगे क्या? सरकार फरमाते हैं मैं यही मांगूंगा, रब्बी हबली उम्मती, मौला अगर देना चाहता है तो मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को माफ़ फरमा दे। हुक्म होगा कि यार 70,000 ऐसे लोग हैं जा जिनको है बेहिसाब हमने जन्नत अदा कर दी है। मेरे मुस्तफ़ा फिर सर सजदे में रख देंगे, फिर हुक्म होगा यार सर उठाइए, क्या मांगता है? हमने जो वादा किया था वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब हम आपको राज़ी करेंगे। क्या करेंगे? राज़ी। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं उस वक़्त तक मैं राज़ी हूँगा ही नहीं जब तक मेरा कोई उम्मती, मेरा ग़ुलाम एक जिसके दिल में रई के बराबर ईमान हो जन्नत में रह जाए, जन्नत में दाखिल हो जाए, मैं उस वक़्त तक अपनी मालिक की बारगाह में सर सजदे में रखता रहूँगा। आला हज़रत फरमाते हैं गुनहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, गुनहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, आया हूँ मैं आया हूँ सरकार कहेंगे, सर सजदे में होगा खुल जाएंगी जुल्फे, गुनहगार की बख्शिश का इसरार करेंगे, गुनहगार की बख्शिश का इसरार करेंगे। और रब फरमाएगा ए दोज़ख तो तेरे मुनकर के लिए है यारा, दोज़ख क्यों है? तेरे मुनकर के लिए है, और जन्नत तेरे चाहने वालों से तो मैं प्यार करूँगा। हुजूर मेरे सरकार फरमाते हैं फिर मुझे हुक्म होगा कि हबीब जहन्नम के दरवाज़े पे जाइए,
حدیث پاک میں ہے کہ وہاں جس کے دل میں رئی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے نکال کے لے آئیے۔ آخری بات، ہاتھوں سے نکال کے لے آئیے۔ آج کہتے ہیں وہ چلے پہ چلے جائیے جنت پکی ہو گئی، عبادت اچھی بات ہے، وہ کیا لیا ادھر مدینے میں جانے پہ؟ عاشق ہمیشہ تڑپ مدینے کی لے کے جاتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر، بابا فرید کوٹ مٹھن کے سرکار، آپ کے مریدین حج پہ جا رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ حضور والا حج کرنے جا رہے ہیں۔ فرمایا رسول پاک کے روزے پر، حضور اگر وقت ملا تو سرکار کے مدینے میں بھی ہو کے آئیں گے۔ فرمایا ایسے نہیں کہتے، یہ کہو کہ ویسے جا مدینے رہے ہیں، وقت ملا تو حج بھی کرائیں گے، وقت ملا تو حج بھی کریں گے۔ جن کو ناز ہے اپنے مدرسوں پر، اور جن کو ناز ہے اپنے تبلیغوں پر، جن کو ناز ہے اپنے جناب والا دیگر اعمال پر، کہ بس عمال کیجیے اس کے علاوہ اشارہ نہیں۔ حبیب کو حکم ہوگا کہ جہنم کے دروازے پہ جائیے، اور جن کے دل میں رئی کے برابر ایمان ہے اس کو اپنے ہاتھ سے نکال کے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم ارشاد فرما دیتا کہ فرشتوں جہنم کا دروازہ کھول دو، جس کے دل میں رئی کے برابر ایمان ہے اس کو نکال دو، جنت میں داخل کرو، ہو سکتا تھا نا، وہ مالک ہے، لیکن کیوں کہ آج تو شان ہی اسی یار کی دکھانی ہے نا۔ یہ محشر جو پرپا ہے اپنے یار کی عظمت دکھانی ہے۔ فرمایا کہ حکم اس لیے ہوگا۔ اچھا، آپ دنیا دار معاشرے میں رہتے ہو، اگر کسی کا کوئی بندہ کسی مسئلے میں تھانے چلا جائے، اچھا جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو پھر وہ بندہ جو ہے اپنے تعلقات والے ڈھونڈتا ہے، کوئی کہتا ہے یار فلاں بندہ میرا تعلق والا، اس کو فون کراتا ہے، یار وہ تھانے پہ فون کریو تمہاری بڑی جانکاری ہے تو ان کو کہو کہ یار میرے بندے کو چھوڑ دو، 2-3-4 بندوں کو الگ الگ، جہاں تک کوشش کرتا ہے چلو کہیں سے تو جلدی ہو جائے۔ اب وہ بندہ اس کا چھوٹ کر آ جائے، جیسے گھر پہنچے تو الگ الگ جگہ سے فونیں آنے لگ جائیں، جس کو اس نے کیا تھا کہ یار وہ ایک کہے بندہ میں نے چھڑوایا ہے، شکریہ بھائی، دوسرا کہے یار بندہ میں نے چھڑوایا ہے، تیسرا کہے، ہر بندہ یہ کرتا ہے کہ اپنی بات رکھنے کے لیے کہ اس کے دل میں بات ہو کہ ہاں یار یہ بڑا تعلق والا ہے، تیسرا کہے یار بندہ تیرا میں نے چھڑانا ہے۔ اچھا، وہ بندہ جب اس کا بچہ بیٹا بھائی جو بھی وہ گھر میں آئے اس سے پوچھ لے کہ یار جگہ جگہ سے فونیں آ رہی ہیں، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے، وہ بندہ کنفیوز ہو جائے گا نا کہ پتہ نہیں چھڑوایا کس نے، یہ تو ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس نے چھڑوایا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس نے چھڑوایا ہے۔ تو اس کا بیٹا آئے گھر پہ پوچھے بیٹا بتا تجھے کس نے چھڑوایا ہے، وہ کہے گا یا بابا وہ فلاں بندہ نا، وہ جب سے میں اندر گیا وہ دروازے پہ کھڑا ہی رہا اور اس نے اس کو کہا کہ اس کو میرے سامنے چھوڑو تو یہ چھڑوا کر آیا۔ بے مثل اس کی یہی مثال بلا تمثیل کہ میرے سرکار جائیں گے اس لیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حکم ارشاد فرما دے کہ چلے جاؤ جنت میں تو چلے جائیں گے، پھر کوئی جنت میں لوگ پوچھیں گے نا کہ تم جہنم میں گئے تھے، کیوں گئے تھے اور نکلوایا کس نے تمہیں؟ تو اگر اللہ تعالیٰ حکم فرماتا تو چلے جاتے ہو، تو اس کی قدرت ہے، اس کا حکم، وہ مالک جو ہے، لیکن وہ نکل کر اگر وہ کہتے کہ نہیں ہم نے میری اتنی نمازیں تھیں، میں نے روزے رکھے تھے یار، میں بڑے اس پہ چلوں پہ جاتا تھا، میں نے بڑے بسترے اٹھائے ہیں، میں نے فلاں کیا ہے، مجھے اس لیے چھوڑا گیا۔ فرمایا نہیں یار، یہی مان تو ان کا توڑنا ہے، یہی بات تو بتانی ہے کہ تم عبادت کی وجہ سے نہیں گئے بلکہ میرے یار نے نکلوایا ہے۔ جب وہ آئیں گے نا جہنم سے نکل کر جنت میں، وہ پوچھیں گے جنتی، او یار بتاؤ تم تو جنت میں تھے، یہ کرم کیسے ہوا؟ وہ کہیں گے ہے نا ایک مدینے والے، ہمیں کسی چیز پر بھروسہ نہیں تھا، ہم تو چلے گئے تھے جہاں میرا مقام تھا، لیکن مصطفیٰ ہمیں وہاں سے بھی چھڑوا کر لے آئے جنت میں۔ یہ مصطفیٰ کی شانیں ہیں۔ تو عزیزان محترم، ماہ رمضان قریب ہے، زندگی کا کیا پتہ، اللہ تعالیٰ تمام کی عمر دراز فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں یہ سعادت نصیب فرمائے۔ زندگی رہی یہ تو قسمت کی بات ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلا جمعہ ہم ماہ رمضان مبارک میں پڑھیں گے۔ اس کی تیاری کرنی ہے، رمضان شریف کی عبادت کی، کلام پاک کی تلاوت کی۔ جو کلام پاک پڑھے ہوئے نا وہ ابھی سے کلام پاک کی تلاوت شروع کر دیں۔ میرے مصطفیٰ کی یہ سنت ہے، سرکار ہر سال قرآن پاک کا ختم فرماتے تھے، ایک بار سناتے، ایک بار جبرائیل کو سناتے تھے، جبرائیل سے کلام پاک سنتے تھے۔
لیکن جب سرکار کا آخری سال تھا نا دنیا سے پردہ فرمانے کا، حضور نے 2 مرتبہ دور فرمایا ہے، 2 مرتبہ قرآن پاک سنا ہے اور 2 مرتبہ قرآن پاک سنایا ہے۔ تو ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، کلام پاک سننا بھی سرکار کی سنت ہے، قرآن پاک سنانا بھی سرکار کی سنت ہے۔ کوشش کریں کہ کلام پاک ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے، ترجمہ بھی کنز الایمان انشاءاللہ پڑھیں گے تو حضور کے صدقے جس عاشق نے لکھا ہے نا، آپ کے عشق میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا، حضور کی شانیں بھی پتہ چلتی رہیں گی، رب کا کلام کے بندے سے رب کیا مخاطب ہے، کیا کہہ رہا ہے، اس بات کا بھی پتہ چلتا جائے گا، ثواب بھی ڈھیروں انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ رمضان شریف کی تیاری کرنی ہے، ابھی سے روزہ رکھنے کے ارادے فرما لیجئے، نیت کر لیجئے، مالک کائنات نیت پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ نیت ہونی چاہیے، یہ نیت ابھی سے نہیں ہونی چاہیے یار ہماری تو جو ہے دیکھیں گے لیکن اس بار گرمی بہت ہے، نہیں، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کوشش یہ نیت ہو کہ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے۔ یقین کیجئے اگر یہی نیت ابھی سے کر دو کہ مالک کائنات اگر کوئی بیمار ہے اس کو عذر ہے تو اس کو بیماری بھی شفا عطا فرما دے۔ ابھی ماہ رمضان کے 2-4 دن باقی ہیں، یہ مہینہ بھی مغفرت کا چل رہا ہے، پھر اگلا مہینہ رحمت کا شروع ہو رہا ہے۔ یہ فرماتے ہیں بزرگ کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اس میں بادل جو ہیں چڑھتے ہیں، رحمت کے بادل چڑھتے ہیں۔ رجب اور شعبان کے اندر بادل اپنے عروج پر پہنچ جاتے ہیں، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو رب کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ تیاری کریں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، قرآن پاک سنیں گے بھی، انشاءاللہ تراویح میں بھی سنیں گے، ویسے کلام پاک بھی پڑھیں گے، رات کو عبادت کا اہتمام۔ اور یہ اہم مسئلہ کہ عام طور پر بھی علماء نے فرمایا ہے کہ جن کی نمازیں قضا ہوں، فرض نمازیں قضا ہوں، تو وہ عام نمازوں پر بھی نوافل نہیں پڑھے بلکہ وہ قضا کرے، سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھے بلکہ اس سنت غیر مؤکدہ نوافل کی جگہ پر جو قضا نمازیں ہیں نا اس کی وہ ادا کرے۔ اگر اس طرح یہ کرتا رہے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کی جو کثر رہتی ہے، کمی کوتاہی، وہ معاف فرما دے گا۔ رمضانوں میں ایک واٹس ایپ والے حضرات جو ہیں، سوشل میڈیا والے، وہ رمضانوں میں ایک حدیث پاک کا ایک ٹکڑا چلاتے ہیں کہ جس نے رمضان میں 4 رکعت نماز نفل پڑھی اس کی 70 سال کی نماز قضا معاف ہو جاتی ہے۔ ویسے سبحان اللہ کی بات ہے نہیں، چلو آپ کی مرضی، آپ نے کہہ دیا، اللہ آپ کو اس پر بھی اجر دے، کیونکہ سبحان اللہ کا ذکر ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ بات کاٹ دی گئی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پورا سال وہ قضا نمازیں دہراتا رہے ترتیب وار، یعنی نیت یہ کرے کہ میری جو سب سے پہلی، پھر اس کے بعد اس طرح کر کے جب اس کو غالب گمان ہو جائے کہ میری قضا نمازیں جو میں نے کی ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اب وہ 4 رکعت یا 2 رکعت نماز توبہ پڑھے کہ مالک جو بھی کمی کوتاہی ہوئی ہے اب مجھے معاف فرما، تو فرمایا اس پر ہے پہلے قضا کرے۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ بس صرف 4 رکعت پڑھ لو سالوں کی قضا معاف، ایسا نہیں ہے، قضا نماز کرنی ہوگی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، یہ قرض ہے۔ فرماتے ہیں بزرگ کہ اس کی مثال ایسے ہے، قضا نمازی ہوں پھر نفل پڑھنا، مثلا اگر میں نے کسی کا قرضہ دینا 20,000 اور میں ہر مہینے میں اس کو 5 روپے پلیٹ میں رکھ کے حضرت یہ آپ کا تحفہ ہے، وہ بولا کہ بھائی پہلے قرضہ تو دے، میرا تحفے کو میں کیا کروں گا، میرا آپ کے اوپر 20,000 قرضہ ہے وہ دے نہیں رہے، تحفے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو نماز قضا اگر فرض آپ کی قضا ہے نا، آپ نوافل پڑھتے رہو، آپ کی نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ رمضان شریف آ رہا ہے، ایک عام نمازوں پر 27 جماعت کے ساتھ 27 ہے، ایک فرض رمضان میں 70، ایک نیکی کا حساب کیا ہے، ایک نماز پڑھو گے تو 70 نمازوں کا،
پھر اس پر اخلاص جتنا بڑھتا جائے گا فرمایا 700 تک درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں یہی، اور سابقہ گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ماہ رمضان سے